اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا بیٹھ جا ارے بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بے طلب سوالی بے طلب سوالی یہ اصحاب حق الیقین ہوتے ہیں، ایک اصحاب علم الیقین ہوتے ہیں، ایک اصحاب عین الیقین بھی ہوتے ہیں، پھر اس سے آگے ہے اصحاب حق الیقین۔ علم الیقین والے تو ہمیں تو عبادت کرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، عبادت کرتے ہیں جنت ملے، اچھی بات کرنی چاہیے، لیکن اصحاب جو علم الیقین اصحاب عین الیقین ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے، وہ شوق سے کرتے ہیں، اور اصحاب حق الیقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نہ بھی ہو تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کسی طلب میں نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا بڑا مشہور واقعہ حضرت رابعہ بصریہ، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی، جذب کی کیفیت جا رہی ہیں، کوئی کہنے والا کہاں جا رہی ہے؟ کہتا ہے اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ ان مقام والے لوگ تھے، یہ ان مقام والے لوگوں کی بات ہے، ہم اس مقام کو نہیں پہنچے، پہنچ جائے تو کیا بات ہے، پھر تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا بابا، یہ اتنی آسان نہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، یہ مجھ جیسے مخنثوں کا کام نہیں، یہ مردوں کی راہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ مردوں کی راہ ہے، قرآن نے جسے مرد کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مرد ہیں وہ جن کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ ہوتے ہیں مرد۔ ہم تو بڑی بڑی منشیں رکھ لیں گے، گریبان کھول لیں گے، بولا ماں کا مرد کا بچہ سامنے، کہتے ہیں مرد کا بچہ سامنے، مونچھے تاؤ دیں گے۔ یہ مونچھے بڑی کرنے سے کوئی مرد نہیں بنتا، جس کو قرآن مرد کہے۔ حضرت ابوبکر شبلی جو ہمارے پیروں میں سے ہیں، غوث پاک کے پیروں میں سے، اچانک ایک دن غائب ہو گئے، ملے ہی نہ، بہت ڈھونڈا، ملتے ہی نہیں۔ پھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مخنثوں کے درمیان ان کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا حضرت چلیے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بولا میں مرد ہوں ہی نہیں۔ ان کی آج ہی دیکھی اس کی کیفیت میں تھے، تو میں کہاں مرد ہوں؟ اللہ جسے مرد کہتا ہے وہ ان کی ساری کرم میں کہاں ہوں؟ تو وہ ان کی آج ہی تھی، وہ ان کی کیفیت تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی مرد بنائے۔ سلطان باہو سے پوچھا گیا کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ تو سلطان باہو کہتے ہیں پیر کامل کا پوچھنے والے سن، پیر کامل سے پہلے مرید کامل ہوتا ہے، اور مرید کامل وہ ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، وہ یوں آنکھ اٹھائے نا لوح محفوظ پڑھ لے، وہ مرد ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کامل مرد بنائے، اللہ ہمیں کامل مرد بنائے۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، ارے جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ،
نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی گئے، ارے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی گئے طلب، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی گئے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ اب یہ شعر سنیے گا، اس شعر سننے سے پہلے ایک بات سن لیں۔ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو خبروں کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی کسی بازار پر عرس شروع ہو جاتا ہے، بڑی مزاروں پر، تو فوراً دکھاتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ کا عرس شروع ہو گیا، اور عقیدت مندوں نے دھمال ڈالی، اور پھر دکھا رہے ہوتے وہ چرسی موالی اور ڈھول کی تاپ پر جو ہے وہ ناچ رہے ہوتے بال کھل کے۔ تو یہ دھمال ڈالنا اس کو نہیں بولتے بھائی، اس کو عام طور پر دھمال بولتے، دھمال وہ دھمال نہیں ہے، یہ دھمال یہ صوفیوں کی اصطلاحات میں سے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تواجد، ایک ہوتا ہے وجد، ایک ہوتا ہے دھمال، ایک ہوتا ہے الوجود، یہ اصطلاحات ہیں، اور وہ کیا مقام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ یحییٰ احمد منیری فرماتے ہیں کہ جب دھمال کرتے ہوئے جب کوئی بندہ پکا سچا دھمالی ایسے پاؤں مارتا ہے نا تو پاؤں سے شہوت نکل جاتی ہے، ہاتھ مارتا ہے تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور قلندر کے بارے میں کہتے ہیں قلندر کے دھمان میں پتھر پر پاؤں مارے نا تو دھول اڑے۔ یہ وہ دھمال نہیں ہے، یہ کچھ اور دھمال ہے۔ کیا کہتے ہیں، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اکیلے میں تو آسان ہے نا یاد کرنا، مزہ تب ہے اکیلا نہ ہو پھر بھی یاد ہو۔ اور شاعر نے کہا، پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول تے دل یار ول، مخلوق میں رہتے وہ یاد کرنا، اکیلے میں تو ہو جائے گا۔ مزہ تب ہے کہ تو بچوں کے ساتھ بھی ہو، تو کاروبار بھی کر رہا ہو، تو بیوی کے ساتھ بھی ہو، تو ماں کے ساتھ بھی ہو، تو دوستوں کے ساتھ بھی ہو، لیکن ساتھ اس کے ہو لیکن دل ادھر ہو۔ اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر، قلندر کہتے ہیں نمی دانم کہ آخر چون دم دیدار میں رقصان، مگر نازم بائی ذوق کے پیش یار میں رقصان، پیا جانا تماشا کن کہ در امبوگے جاں بازا، بس صد سامان رسوائی سر بازار میں رقصان، تو آقا دل کے از بہر تماشا خون من ریزی۔ سیدنا منصور حلاج، سیدنا حسین بن منصور حلاج ان الحق کی صدا پر سولی چڑھا دیے گئے، تو آقا دل کے از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصان، جبہ دستار
یہ پہن کے ہر کوئی ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بات جب کلندروں کی ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ، خوشارندی کے پامالش کنم صد بار سائرہ، زہ تقوی کے منبع جبہ و دستار میں رقصاں، منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم دمادم مست قلندر 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 مست قلندر، منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلق و من بردار میں رقصم ستون چاہیے، اگر تمالیوں میں بیٹھ جا ستون چاہیے، اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا ستون چاہیے، اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے، اگر ملامت می کند خلق ومن بردار میں رقصم سکون چاہیے، اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا 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 ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، 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 مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، بڑی سرکار ہے، وہاں تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا یہ اتنی آسان نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتی، ممکن ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس تو بڑے شارٹ کٹ ہیں، الحمدللہ we have lot of short cuts. نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہے؟ دیکھو سمجھانے کے لیے اس وقت محفل ہو رہی ہے تو لائٹنگ بڑی ہے کہ نہیں؟ اچھا لائٹنگ ہر جگہ پر ہے لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں لائٹ نہیں پہنچ رہی، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں جہاں لائٹ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چاہیں کہ لائٹ انہیں بھی پہنچے تب یہاں سے لائٹ تو یہاں کرنے سے رہے نا، طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھے اور وہاں آ کر بیٹھ جائے، لائٹ آئے، اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ، بھائی بیٹھا ہے اندھیرے میں، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی نمایاں ہو جاؤں، میرا بھی چہرہ نظر آئے، تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں لائٹ پڑ رہی ہو نا وہاں آ کے بیٹھو، تو اس پر بھی پڑ جائے گی، سمجھ میں آئی بات نہیں صحیح ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں میں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہیں یرغمال بنا لے گئے، اب وہ یرغمالی ہو گئے، اب یرغمالی اپنی مرضی سے بیٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے سوتا نہیں، اپنی مرضی سے کھاتا نہیں، پیتا نہیں، وہ اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتا، وہ یرغمالی ہے، اب جس کا یرغمالی ہے وہ جیسے چلائے وہ ویسے ہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب سنو، یہ مظفر پارسی کہتے ہیں کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں
جو چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. میرے بھائیو آپ کو نہیں پتا، میں بتاؤں کہ فیض کیسے ملتا ہے. حضرت سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات میں پڑھا میں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور کیا بات ہے، میں تو آپ کا مرید نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے فیض ملتا ہے. مرید نہیں ہوں، آپ فیض ملتا ہے، بات کیا ہے؟ تو سائیں فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے نا میرے مرید کے ساتھ آتا ہے، اور جب پیر کی بارگاہ میں مرید پہنچتا ہے نا تو مرید کے حصے کا فیض پیر پہ اترتا ہے. تو آتا ہے میرے مرید کے ساتھ تو تجھے مل جاتا ہے. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں